علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس کہکشاں کا، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور مسٹر کامران علی کا، جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سر پر دوڑنے لگتی ہے۔ ماہم اور سالار بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتی ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھی، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سالار اور ماہم انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے کہ ایک روز ماہم نے اپنی پیاری سہیلی سارا سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سالار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے، تو ادھر سالار بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ سارا نے کہا، تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا۔ پہلے تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھے اپنے اس گل غام سے بھی ملواؤ جسے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سالار گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کو اس کے انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سالار نے کبھی انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو ماہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر وہ کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر ملتے۔ دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا اور نہ برائی کا خیال، اسی سبب ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارا کی فرمائش پر ماہم نے اس کا تعارف سالار سے کرایا۔ سارا بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سالار سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے۔ ماہم بولی، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں لے جا سکتا ہے، یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اسے ملنا پسند کرو گی؟ سارا نے کہا، دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں اور نہ ہی اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اپنے اوپر اعتماد ہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ماہم ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی اور نہ ہی وہ سارا کی جیسی چالاک تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ اس کی عزیز جان سہیلی اسے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ سالار نے ہنستے ہوئے کہا، کیا وہ تم کو بھی مائنس کرنا چاہتی ہے؟ ماہم نے کہا، نہیں بابا۔ سالار بولا، پھر تو مجھے بخشو۔ یہ بات سالار نے کچھ اس انداز سے کہی کہ ماہم ہنس پڑی۔ سالار نے کہا، ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ہچکچاتی ہو، جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد ماہم اور سالار کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب سارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ سارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ ماہم تو پہلے ہی سارا کی گرویدہ تھی، اب اور بھی احسان مند ہو گئی۔ ماہم خوبصورت تھی، لیکن بہت سادہ اور
دیانتدارانہ سوچ کے مالک تھے، جبکہ سارا قدرے چالاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نقص سے درست رکھتے تھے۔ اپنی سانولی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ باتیں بھی خوب چٹک مٹک والی کرتی تھی، تبھی محفل میں ماہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ ماہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ ماہم کو اپنی سہیلی اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزردگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتے اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فارغ وقت میں آتا تو ماہم سارا کی تعریفیں کرتے، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سالار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو موقع دیتی کہ وہ اس سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اسے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ ماہم اور سالار کی ملاقاتیں بالکل معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور ماہم بھی ایسی لڑکی نہ تھی جو محض تفریح کے لیے فلرٹ کرتی ہو۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات کے طور پر دیکھتی تھی۔ بے شک دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تضاد تھا تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، مگر ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھے۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور پزمردہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھا اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھے کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارے۔ کسی اور سے اسے زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو ظلم محسوس ہوا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر پر بلا کر ماہم کے والد نے اسے بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن ایک شرط بھی رکھی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ امید و بیم کی کیفیت نے اسے اور زیادہ بیمار کر ڈالا تھا کہ نہ جانے سالار کے والدین راضی ہوں گے یا نہیں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سالار کے والدین راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا تو مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا؟ سارا اسے تسلی دیتی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو، میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ بالآخر سالار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سالار کے والد نے سوچا، بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر زبردستی اپنی مرضی سے نہیں مسلط کی جا سکتی۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔
थोड़ी सी हीलो हुज्जत के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मुंह मीठा कराने को मिठाई मंगवाई गई और रस्म मंगनी की तारीख मुकर्रर हो गई। यूं सालार और माहम को जिंदगी की वो खुशी नसीब हुई जो बहुत कम लोगों को मिलती है। दोनों बेपनाह खुश थे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनका मसला यूं भी हल हो सकता है। बहुत ज़्यादा नाउमीदी के बाद जब खुशी मिले तो आदमी हवास बाख्ता हो जाता है। माहम तो इतनी खुश थी कि सारा से लिपट कर रो पड़ी। सारा ने कहा, माहम तुम भी अजीब लड़की हो। लोग खुशी में कहके लगाते हैं और तुम रो रही हो। मंगनी के बाद दोनों का आपस में मिलना दुश्वार हो गया। खानदानी रिवायात के मुताबिक अब शादी तक वो नहीं मिल सकते थे। दोनों खानदान ही इस रिवायत के पाबंद थे। उनकी मुलाकात सिर्फ सारा करवा सकती थी, लेकिन उसने भी उनकी मुलाकात का जरिया बनने से इनकार कर दिया। बोली, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया तो वो मुझसे बदजन हो जाएंगे, लिहाजा अब दोनों थोड़े अरसे की दूरी बर्दाश्त कर लो। अलबत्ता वो उनके नामाए पैगाम का जरिया ज़रूर बनी रहे। जब भी सारा सालार का ख़त माहम को लाकर देती, वो उसके हाथ चूम लेती और कहती, तुम्हारे बगैर तो मैं मर ही जाती। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन का रिवाज न था, इसलिए खतूत ही आधी मुलाकात का ज़रिया होते थे। अब अक्सर माहम के पैगामात पहुंचाने के बायस सारा को सालार से मिलने का मौका मिल जाता था। उस पर तो सालार से मिलने पर कोई पाबंदी ना थी। जब चाहती उसे मिलने चली जाती। बार बार की उन मुलाकातों से सारा का दिल सहेली के मंगेतर की जानिब माइल होने लगा। उसे सालार से मिले बगैर चैन ना आता था। सच संवर कर जाती तो सालार को भी उसकी तरफ देखने का मौका मिलता। अब माहम तो निगाहों से ओझल हो गई और एक और लड़की मुसलसल रूबरू आती रहती थी। वो मुरव्वत में महबूबा की सहेली को चाय पिलाने और रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। एहसानमंद था कि वो उसकी महबूबा के ख़त पहुंचाने आती थी, लेकिन किसी को क्या खबर कि वो अपने दिल की मजबूरी से भी आती है। वो अक्सर सालार से कहती कि उसे क्लिफ्टन ले चले। गाड़ी मुयस्सर थी और सालार को इनकार करते ना बनता। उसने महसूस कर लिया था कि ये दीवानी लड़की उसकी कुर्बत में खुश हो जाती है। खूब चहक चहक कर बातें करती और सैर के वक्त को तूल देने की कोशिश करती। शाम से रात हो जाती, तब भी वो कहती, ज़रा और रुको, अभी सैर से जी नहीं भरा। तुम्हारे कौन से ऐसे काम रुके हुए हैं कि जल्दी की दुहाई मचा रहे हो? पहले ये घूमना फिरना कभी कभार होता, लेकिन अब रोज़ होने लगा। एमए के इम्तिहान हो चुके थे और रिजल्ट भी आ गया था। सालार उसी शहर में नौकरी की तलाश में था और बाकी वक्त बेजार होकर गुजरता था। माहम से तो पर्दा हो चुका था। वो जब उसके घर जाता तो माहम अपने वालिद और भाइयों के लिहाज की वजह से उसके सामने नहीं आती थी। लिहाजा ये खलास सारा की कंपनी से पूरा होने लगा। उधर सारा की जिंदगी में भी कोई रंग नहीं था सिवाय तन्हाई के, जो उसे थका देती थी। शुरू में तो वो सालार से मुलाकातों की बातें माहम को मज़े लेकर सुनाते, लेकिन फिर उसे बातें छुपाने लगी। वो अब उसके ख़त भी सालार तक पहुंचाने के बजाय फाड़ कर फेंक देती और उसके पैगामात गोल कर जाती थी। माहम कुरेदती तो कहती, तुम्हें क्या मुश्किल है? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, इतनी भी क्या बेकरारी? मैं उसे मिल ही नहीं पाती, तो तुम्हें उसका हाल क्या बताऊं? उधर सारा जब सालार से मिलती तो माहम की बातें कम करती और अपनी बातें ज़्यादा करती, या फिर इधर उधर की बातें करके वक्त गुजारती। सारा के इस खुद सुपुर्दगी वाले रवैये पर सालार पहले तो शशदर हुआ, लेकिन फिर दिल लगी के तौर पर एंजॉय करने लगा। उसने सारा के सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करना छोड़ दिया और उसी को मद्देनजर रखने लगा। वो महज सारा को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ये लड़की इस ध्यान में ऐसी पक्की हो गई कि उसने माहम को अपना रकीब समझ लिया और उसे सालार से दूर करने के तरीके सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते और आपस में यूं वक्त गुजारते।
جیسے ان دونوں کے درمیان ماہم تھی ہی نہیں۔ سارا نے سہیلی کے منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی۔ وہ اب ماہم کو راستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے ششو پن سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سالار تو سوچتا ہی رہ گیا، اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ ایک روز سارا نے اپنے گھر پر سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی چیز ملائی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی ماہم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ماہم نے تقریب کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارا سے جلدی گھر جانے کی درخواست کی۔ سارا تو چاہتی یہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے ماہم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر بھجوا دیا۔ گھر پہنچ کر ماہم کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ اسے متلی ہونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کرے کہ وہ دکان بند کر کے جلدی گھر پہنچے تاکہ ماہم کو ہسپتال لے جا سکیں۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارا پر شک نہ کیا اور یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجیب اتفاق تھا کہ جس روز اسے دفنایا گیا، ایک ہفتہ بعد اسی دن اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے اس حادثے کو نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، لیکن ماہم کی موت کی خبر سالار پر بجلی بن کر گری۔ وہ حقیقت میں ماہم سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ ہوا اور خوب رویا۔ اس کے آنسو پونچھنے اور اسے تسلی دینے والی بھی سارا ہی تھے۔ سالار نے سارا پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر مار سکتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہترین سہیلی جو ہر وقت ماہم کے ساتھ رہتی تھی اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کچھ دن وہ بے حد افسردہ رہا اور اس دوران وہ سارا سے مل کر ہی دل کا سکون پانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارا کو اپنا دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ماہم تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور اگر اسے کسی اور سے سکون مل سکتا تھا تو وہ سارا ہی تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک معصوم اور صاف نیت لڑکی ماہم کی کہانی۔ ہمارے معاشرے میں صاف نیت اور معصوم دل کے لوگ ہمیشہ ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ان کو دھوکہ دینے والے اپنے ہی قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے بہت سی لڑکیوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے رشتوں پر ایک حد تک اعتبار کرنا چاہیے، اور خاص کر سہیلیوں پر تو ایک حد تک ہی اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی نیت میں کیسا کھوٹ ہے۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ میری کہانیاں کہاں سے سنتے ہیں، اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں۔ کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو زندگی کا بہت بڑا سبق مل جائے اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔